अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो वीडियो लीक से मामले पर चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। इमरान खान ने ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दायर आईनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 14 के तहत शहरियों की प्राइवेसी के हक के तहफ़्फ़ुज़ की भी इस्तदा की गई है। इमरान खान का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से मशकूक और गैर मुसद्दिक़ ऑडियोज़ वीडियोज़ आने का सिलसिला जारी है। ऑडियोज़ वीडियोज़ मुख्तलिफ मौजूदा और साबिक सरकारी शख्सियात और आम अफराद की गुफ्तगू पर मबनी है। मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियोज़ वीडियोज़ गैर मुसद्दिक़ा मवाद पर मुश्तमिल होती हैं, जिनको तराश खराश और काट छांट कर डैप फेक समेत दीगर जाली तरीकों से बनाया जाता है। इमरान खान का कहना है कि ऐसी ऑडियोज़ भी आईं जिनके मवाद से जाहिर होता है कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस से मुताल्लिक़ थी। पाकिस्तान में आइन की तख्लीक़ के दौरान मुतादिद हुकूक़ को दस्तूर का हिस्सा बनाया गया। दस्तूर का आर्टिकल 4 हर शख्स को कानून का तहफ़्फ़ुज़ और कानून के तहत सुलूक का हक देता है। यही दस्तूर हर फर्द की इज्जत और नामूस और चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। दस्तूर के तहत मैसर ये हुकूक नाकाबिल जवाज़, झिटाई और सरीह दीदा दिलेरी से पामाल किए जा रहे हैं। खत में इमरान खान का कहना है कि मैंने अक्टूबर 2022 में उन ऑडियो लीक्स पर अदालत के रूबरू एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी। बदकिस्मती से अब तक मेरी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना की जा सकी। मेरी दरख्वास्त के बाद मामलात बेहतरी के बजाय मजीद अबकारी का शिकार हो गए। आइन की सरीह खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म का मुहाबासा नहीं हुआ। उनमें मुलविस किरदार मजीद बेखौफ होकर इस जाली मवाद को फरोख्त दे रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि हाल ही में साबिक वज़ीर आला और जज सुप्रीम कोर्ट की मुबैना गुफ्तगू सोशल मीडिया पर जारी की गई। वाज़ेह हो चुका कि अब अवाम मामूल के तहत इस खुफिया निगरानी और रिकॉर्ड डंगर्स का निशाना बन रहे हैं। उनका कहना है कि सवाल भी अहम है कि इस निगरानी और रिकॉर्डिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। इस सवाल का जवाब भी लाजिम है कि इस निगरानी और रिकॉर्डिंग से हिफाजत का क्या इंतजाम है। क्या किसी की मर्जी से शहरियों की बाहमी बातचीत को खुफिया रिकॉर्ड करना गवारा किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि कानून से इनराफ और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए। आया हमारे वो हसास तरीन ऐवान जहाँ अहम तरीन मामलात पर फैसला साजी होती है महफूज हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी आबैल मुझे मार वाले काम ना करें, सदर आइन की हद में रहें, सदारती दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ख्वामखा टांग ना अड़ाएं। सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आपका गुलाम नहीं कि जो आप कहें वो माने। उन्होंने मजीद लिखा कि इमरान खान ने मईशत, खारजा ताल्लुकात और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया है। रियासती सरबराह के मनसब को साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ PTI और पार्लियामेंट हमला केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें दोनों मुकदमात से दहशतगर्दी की दिफात खारिज कर दी हैं। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जवाद अब्बास हसन की जानिब से सुनाया गया है। वाज़ेह है कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और पाकिस्तान अवामी तहरीक PAT के धरने के दौरान मुश्तिल अफराद ने PTV हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला था। हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम में तकरीबन 70 अफराद के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में पार्लियामेंट हाउस, PTV और सरकारी अमलाक पर हमलों और सरकार कार में मदाखलत के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात भी शामिल थी। 2014 में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक PAT के धरने के दौरान मुश्तिल अफराद ने 1 सितंबर को PTV हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला था। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मजीद 70 अरकान असम्बली की इस्तीफे मंजूर करने के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर समेत 70 अरकान की दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने तहरीक इंसाफ के पंजाब के MNAs को डी नोटिफाई करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के MNAs की हद तक ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। स्पीकर असम्बली की नोटिफिकेशन की हद तक मामला 7 मार्च को सुनाया जाएगा। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि स्पीकर ने इस्तीफ़ा मंजूर करने से पहले अरकान का मौक़िफ़ नहीं लिया। दरख्वास्त में वो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया। अदालत ने PTI अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने का इक़दाम कलअदम
قرار دے دیا۔ تورخم سرحد پر افغان فورسز کی جانب سے ایف سی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی ہے۔ ایف سی ذرائع کے مطابق ایف سی اہلکاروں کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پاکستان آنے والے افغان مریض کے ساتھی کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھی۔ بغیر سفری دستاویزات پاکستان داخل ہونے والے افغان شہری کو واپس بھیج دیا گیا۔ افغان شہری کو واپس بھیجنے پر افغان فورسز کے اہلکار مشتعل ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے تورخم سرحدی گزرگاہ کو احتجاجاً بند کر دیا تھا، جس کے بعد سے تورخم سرحدی گزرگاہ بدستور بند ہے۔ سرکاری گزرگاہ کی بندش سے پیدل آمد و رفت سمیت تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ واضح رہے کہ افغان مریضوں کو پاکستان آمد کے لیے سفری دستاویزات سے استثناء حاصل ہے۔ افغان مریض کے ساتھ آنے والے رشتہ دار کے لیے سفری دستاویزات لازمی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو 5 بجے تک پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے پیشی کے لیے آخری موقع دے دیا۔ عدالت نے کہا اگر عمران خان کو پیش نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے۔ وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ مال روڈ پر ٹریفک بہت زیادہ جام ہے، آئی جی پنجاب 1 گھنٹہ دے دیں، ہم مال روڈ کلیئر کر دیں گے۔ انہوں نے عدالت میں بتایا کہ عمران خان اپنی حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم سے استفسار کیا کہ عمران خان کی درخواست کس نے کی، عمران خان کی درخواست کس نے کس کے کہنے پر فائل کی۔ وکیل نے بتایا کہ عمران خان کے دستخطوں سے یہ درخواست فائل نہیں ہوئی، میں نے کوئی درخواست فائل نہیں کی۔ وکیل خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ میں عدالت سے حفاظتی ضمانت مانگ ہی نہیں رہا، عمران خان کی درخواست ضمانت پر دستخط جعلی ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا معافی مانگتے، اب میں شو کاز نوٹس جاری کروں گا، آپ تسلی سے جواب تیار کیجیے گا۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت اگر کل تک کا وقت دے تو عمران خان پیش ہو جائیں گے۔ رجسٹرار نے گاڑی مسجد گیٹ سے داخل ہونے کی درخواست بھی مسترد کی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ مال روڈ ٹریفک کے لیے فری ہوگا۔ وکیل نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی کے معاملے پر پولیس حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کی پیشی پر سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے، میں عمران خان کو کل ہی پیش کر دوں گا۔ واضح رہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنے اور رکن قومی اسمبلی پر حملے کے کیس میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے حلف نامے اور وکالت نامے پر عمران خان کے مختلف دستخط کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں آج طلب کیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کو آج طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت میں آ کر حلف پر دستخط کی وضاحت کرنا ہوگی۔ عدالت نے پیش نہ ہونے پر توہین عدالت کا اندیہ دیا تھا۔ موٹر وے پر باراتیوں کی بس مخالف سمت سے آنے والی 2 کاروں اور ایک سوزوکی کی پک اپ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہے اور 63 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹریفک حادثہ موٹر وے سالٹ رینج پر پیش آیا، جہاں ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسلام آباد سے لاہور جانے والی مسافر بس ٹائر پھٹنے اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے حفاظتی دیوار توڑتی ہوئی مخالف سمت سے آنے والی 2 کاروں اور ایک سوزوکی کی پک اپ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑیاں نزدیکی کھائی میں جا گریں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق بس 49 سیٹر تھی اور اس میں 49 ہی سواریاں سوار تھیں۔ بریک فیل ہونے سے بس مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ مخالف سمت سے آنے والی 2 کاریں اور ایک شیزور پک اپ بھی زرد میں آ گئی۔ ڈی آئی جی موٹر وے محمد یوسف نے جائے حادثہ پر موجود رہ کر ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی، تاہم اندھیرا ہونے کے باعث امدادی سرگرمیوں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان موٹر وے کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی اور اس میں باراتی سوار تھے۔ حادثے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ موٹر وے پولیس اور دیگر ریسکیو ایجنسیوں نے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ برازیل میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک اور متعدد بے گھر ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل کی ریاست ساؤ پولو میں شدید بارشوں اور طوفان کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ بارشوں سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں اب تک 36 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے موٹر وے بھی زیر آب آ گئی ہے، جبکہ ریسکیو ٹیمیں سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے اور سڑکوں کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ساؤ پولو میں 600 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو رواں ماہ متوقع بارش سے بھی زیادہ ہے۔ ساؤ پولو کے علاقے ساؤ سبسٹیو کے میئر کے مطابق شدید سیلابی صورتحال کی وجہ سے سرچ اور ریسکیو ٹیموں کو بیشتر مقامات پر
رسائی حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، جبکہ اب تک ہمیں نقصان کا درست اندازہ نہیں۔ اس وقت صرف متاثرین کو ریسکیو کرنا ہماری ترجیح ہے۔ میئر کے مطابق بارشوں کے بعد سے اب تک 50 سے زائد گھر مکمل طور پر بہہ گئے اور درجنوں افراد لاپتہ ہیں، جبکہ اب تک 35 سے زائد افراد کے جان سے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے اور متعدد بے گھر ہو چکے ہیں۔ برازیل کے سول ڈیفنس اتھارٹی نے سیلابی صورتحال کے سبب مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان سے میچ سے قبل کراچی کنگز کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ HBL-PSL میں کراچی کنگز کے محمد عامر گراؤنڈ انجری کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے باعث وہ ملتان سلطان سے میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ محمد عامر اپنی ٹیم کراچی کنگز کے ہمراہ ملتان کا سفر بھی نہیں کریں گے اور ان کا ری ہیب کراچی میں ہی جاری رہے گا۔ کراچی کنگز انتظامیہ اتوار کے میچ میں محمد عامر کی دستیابی کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان شوبز کی معروف جڑواں بہنوں کی جوڑی ایمن خان اور منال خان، دونوں کے شوہر اپنی اہلیہ کی شکلیں ایک جیسی ہونے کے باعث اکثر انہیں پہچاننے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایمن خان نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اردو فلیکس کے پروگرام دی مرزا ملک شو میں کیا۔ میزبان ثانیہ مرزا نے منیب بھٹ سے سوال کیا کہ یہ انتہائی سنجیدہ سوال ہے کہ آپ ایمن اور منال دونوں میں کتنی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ زندگی آپ کے بغیر پہلے جیسی نہیں، ایمن منال کی منگنی پر والد کی یاد میں افسردہ جواب میں ایمن نے کہا کہ یہ بہت بار ہو چکا ہے، شروع میں بہت ہی ہوتے تھے اور اب بھی اکثر ہی ہم دونوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ لیکن منال کے شوہر زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ابھی فیملی میں نئے ہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں چلتا۔ منیب بٹ نے جواب میں کہا کہ میں بالکل کنفیوز نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کون سی ہے۔ شروع میں کافی ہو جاتا تھا۔ ایمن خان نے مزید کہا کہ ہم دونوں کی آوازیں بھی بہت ملتی ہیں، اکثر ہم ایک دوسرے کی جگہ فون پر بات کر لیتے ہیں۔ ایمن خان نے مزید کہا کہ ہم دونوں کی آوازیں بھی ملتی ہیں، اکثر ہم ایک دوسرے کی جگہ فون پر بات کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اور منال دونوں فیس آئی ڈی سے ایک دوسرے کا آئی فون بھی ان لاک کر دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو دپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندلی کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي.
د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.